ہاں تو 4:54 ہو رہے ہیں اور شام کا ٹائم ہے، لیکن اسموک غائب ہے. غائب ہی ہے نا، مطلب بھائی اسموک کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسموک ششموک جو کہتے ہیں نا، وہ کچھ نظر نہیں آتا دور دور تک، حد نگاہ صفر. میری صفر نہیں، 4 آنکھیں بنا کے بھی نا، یہ دیکھو 2 اور 2 4، حد نگاہ دور دور تک نظر تو آ رہا ہے مجھے، تو صاف دکھ رہا ہے. وہ پرندہ بھی اڑتا ہوا دکھ رہا ہے. اتنی حد نگاہ تو صفر مجھے تو نہیں دکھ رہی. بلی دکھ رہی ہے، اب بلی بھی نظر آ رہی ہے. ارے آجا بھائی آجا، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے بھائی، کیسی ہے؟ بڑی شریف ہے، زیادہ کچھ بولتی بھی نہیں، چپ ہی رہتی ہے. کتنی معصوم ہے. کیچی ہو نا، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، رام کرشن وشنو ہنومان نے تھوڑی بنائی ہے. سو بھائی اب یہ ثبوت ہے نا، شام کا ٹائم ہے اس کے باوجود بھی اسموک غائب ہے. کراچی کے موسم میں سوری یار، ایک تو کراچی میں اتنا کام کیا ہے کہ کیا بتاؤں، کراچی منہ پہ لگ گیا ہے. ابھی کراچی کا ذائقہ ختم نہیں ہوا ہے، لاہور کا شروع ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے. اسموک دھرم بھرم ہو چکا ہے لاہور شہر والوں، تمہارے شہر کا اسموک مر چکا ہے. فی الحال تو مر گیا ہے، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اگر وہ پھر اسموک کو لانا چاہے تو کون روک سکتا ہے. لیکن ایک بات پتہ لگ گئی، وہ جو سائنس پڑھنے والے کہتے تھے نا اسموک اس وجہ سے اس وجہ سے، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، انڈیا نے کر دیا، فلانے نے کر دیا. ابے اگر یہ سب کچھ تھا تو لیجنڈ کے آتے ہی اسموک کہاں غائب ہو گیا؟ ہر چیز اتفاق ہوتی ہے کیا؟ کراچی میں وہ بول دے تو گرمی بڑھ جائے، وہ کہہ دے تو بارش بند ہو جائے، وہ کہہ دے تو بارش ہو نہ جائے، وہ لاہور شہر آنے سے پہلے بتا دے، اسموک کے حوالے سے الرٹ جاری کر دے، اور لاہور شہر کا اسموک ہلنا شروع ہو جائے، وہ لاہور پہنچ جائے، اسموک غائب ہو جائے. بھائی کیا تم ڈریم ورلڈ میں رہ رہے ہو کیا؟ وہاں چلتی ہیں ایسی سپر پاور تو لوسڈ ڈریمنگ جس کو ہم کہتے ہیں. کیا لوسڈ ڈریمنگ نہیں پتا؟ اسٹڈی کر لو واٹ از لوسڈ ڈریمنگ. لوسڈ ڈریمنگ ہوتی ہے کہ خوابوں پہ کنٹرول. کوئی ایسا انسان جس نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہو کہ وہ خوابوں کی دنیا کو کنٹرول کر سکے اور وہ جو چاہے وہ ہو جائے. خواب میں وہ کہہ دے تو آسمان ہل جائے، وہ کہہ دے تو آسمان پھٹ جائے، وہ کہہ دے تو طوفان آ جائے، وہ کہہ دے تو بارشیں شروع ہو جائیں، وہ کہہ دے تو زمینیں زلزلے سے تھرس جائیں. یہ خواب میں ہوتا ہے لوسڈ ڈریمنگ. پر فزیکل ورلڈ میں بھی کچھ ہوتا ہے ایسا، اس کی ایگزامپل تو میں خود ہی ہوں. میں کسی کی ریفرنس میں بات ہی نہیں کروں گا. پھر میں کروں گا بولوں گا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا ویسا کیا، تم کہو گے کیا کتاب کہانیاں ہیں. میں کہوں گا کہ جی وہ مردے زندہ کر دیے انہوں نے، تم کہو گے کہانیاں ہیں. میں کہوں گا سمندر ٹکڑے کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے، تم کہو گے کہانیاں ہیں. یہی کہو گے نا کہانیاں ہیں. تو میں نے جو کیا ہے وہ تو فزیکل ورلڈ کی باتیں ہیں، میڈیا کی رپورٹیں ہیں، سائنسدانوں کے دعوے زمین پہ بکھر گئے، میڈیکل انجینئرنگ اور پتہ نہیں پروفیسر اور سائنسدان اور حکمران اور پولیس اور سب نے ایکسپیرینس کیا ہے. میرے ایسے ایونٹس کو تو سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا. لاہور کی پولیس، لاہور کی آرمی، لاہور کی حکومت، لاہور کے میڈیکل ڈاکٹر، لاہور کے انجینئر، لاہور کے پروفیسر، لاہور کے آئی ٹی پروفیشنل، لاہور کے فری لانسر، لاہور کے مارکیٹنگ ایکسپرٹس، لاہور کے گرافک ڈیزائنرز، لاہور کے کاپی رائٹرز، لاہور کے کیا کون سی فیلڈ ہے، کس فیلڈ، مزدور، عوام، ہر طبقہ، سب نے ایکسپیرینس کیا لاہور شہر کا اسموک غائب ہے. یہاں تو بڑے بڑے پیر فقیر بیٹھے ہوئے تھے، میرے آنے سے پہلے کیوں نہیں اسموک ختم کر سکے؟ سوال. کراچی میں بھی بڑے بڑے پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا اس حوالے سے، میں تو ایک سوال کر رہا ہوں. تو وہ کراچی سٹی پہ کر لیتے نا، جب میں نے اللہ سے گرمی کا عذاب پڑوا دیا، اللہ نے کر کے دکھا دیا نا ایک چیز. ہاں یہ کہہ رہا ہے تو کہہ دیا اس نے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو ہو گیا. تو جو کراچی سٹی والے نے گرمی کا عذاب ایکسپیرینس کیا، تو اس وقت پیر فقیر صاحب آ جاتے، کوئی بھی مقابلہ کر لیتے. بات یہ ہے کہ اسلام کی سچائی کے لیے جو کام میں کر رہا ہوں نا، اس میں میرے ساتھ شیطانوں کی کوئی مدد نہیں ہے. یہ کام شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ پورے شہر کا اسموک ختم کر دے. یہ کام شیطان کے بس میں نہیں کہ پورے شہر کی گرمی بڑھا دے. یہ کام صرف اللہ کے قبضے میں بس، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں بھی اس کا شریک نہیں، میں بھی اس کا پارٹنر نہیں، لیکن اس کا پرچار ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا اس معاملے میں، کیونکہ میری مدد کرتا ہے اس کائنات کا حکمران. کون ہے وہ؟ اس کائنات کا حکمران. اور میں ہوں اس کائنات کے حکمران کا پیدائشی دوست. آگے سمجھ میں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنات کے پیدائشی دوست، میں ہوں اللہ کا پیدائشی دوست. جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں نا، بچپن سے میں ایسے ہی واقعات دیکھتا رہا ہوں اپنے ساتھ، عجیب و غریب. اور لمبی کہانی ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے میری جوانی کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ہونے پہ نبوت ملی تھی اور اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آ جائے بھائی اب بتا دیں ان سب کو کہ آپ ہیں اللہ کے آخری نبی. انہوں نے اعلان کیا، لوگوں نے مخالفت شروع کر دی. حالانکہ اس سے پہلے زبردست قسم کے بزنس مین، ایماندار، سچے، سب کچھ ریکارڈ تھا سوسائٹی میں، پھر بھی ان کے خلاف باز نہیں آئے. کبھی ان کو جادوگر بولا، کبھی کچھ بولا.
اور میں نے بھی جب میں 40 کا ہوا ہوں اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے لیجنڈ بنا دیا, دکھایا تو لیجنڈ, جا اور آ جا لیجنڈ کے روپ میں سامنے, تاکہ انہیں تیری طاقت کا اندازہ ہو. اور اس کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ بھی وہی کیا, عجیب ہی سنت کے اوپر عمل کی وہ ہے توفیق دی اللہ نے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ, بس فرق یہ ہے کہ وہ ہے نبی اور میں ہوں امتی. ٹھیک ہو گیا. اور طاقتیں دیکھو تو میں جو دکھا رہا ہوں یہ کام لوگ دیکھ کے بولیں کہ یہ تو کوئی خدا انسانی روپ میں زمین میں آ گیا. یہی ہوا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, یہی کیا تھا نا لوگوں نے ماضی کے بزرگوں کے ساتھ. اور میں اس کو بھی ڈسپروف کرتا ہوں کیا کہ اللہ ہی کر رہا ہے, میں تو اس کا بندہ ہوں, اور ایسے کام کرنے سے کوئی بھی انسان خدا نہیں بنتا. وہ تو یہ پروف ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ جس کا بندہ ہے اور جس دین کے اندر یہ رہتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے وہی سچا دین ہے اور وہی سچا خدا ہے. اور جو کلمہ یہ پڑھتا ہے وہی اصل ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم ہو گئی بات. تو اس طرح کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے سے کوئی انسان کوئی کتا نہیں بن جاتا, جن نہیں بنتا, فرشتہ نہیں بنتا, انسان ہی رہتا ہے. اور انسان ہے اللہ کا راز, ہیومن آف اللہ. آئی ایم ہیومن آف اللہ. میری اپنی شکتیاں ہیں, میری اپنی طاقتیں ہیں, میرے اپنے اسرار و رموز ہیں. میں جو کچھ بھی ہوں مجھے اس سے غرض نہیں, بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اس زمین پر کافروں کو اسلام کی سچائی کے سامنے بے بس کر رہا ہوں. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے, ایک بار پھر دیکھ لو, وٹنس بن جاؤ اس آب و فضا کے, کیونکہ یہ دن چلا جائے گا, یہ تاریخ بدل جائے گی. یہ ثبوت باقی رہیں گے اللہ کے فضل سے کہ لاہور سٹی پہ شام کے وقت 5:01 پر یہ تھا موسم, پڑ گئی پلے. اللہ اکبر.